بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک سجاد ولاگز میں خوش آمدید. اچھا جی، اس وقت الحمدللہ ہم لوگ یو ایس اے کا کافی زیادہ کام کر رہے ہیں، تو ڈیلی بیسس پہ ہمارے جو ہیں وہ نئی سے نیو کیوریز جنریٹ ہوتی ہے، نئے سے نئے انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے، لوگوں کے سوالات آ رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ایک کامن کویشچن ہے لوگوں کا، وہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جی ریجیکشن جو ہے وہ زیادہ کیوں ہوتی ہے. ہمارے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ویزے لگے بھی ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کی تعداد جو ہے وہ یقیناً زیادہ ہے جن کے ویزے ریجیکٹ بھی ہوئے ہیں. تو ویزا ریجیکٹ کیوں ہوتا ہے، ہم کیا ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو یو ایس اے کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے، آج میں اس بارے میں آپ کو ایک کمپلیٹ انفارمیشن دینا چاہتا ہوں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ویزا لگ جائے، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، لیکن کچھ بنیادی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کرتے ہیں اور پھر ہمارا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس کا ملبہ کسی نہ کسی کے اوپر ڈال دیتے ہیں، کسی کے اوپر بھی ڈالیں. تو 4 سے 5 ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ نے ان چیزوں پر کنٹرول کر لیا تو یو ایس وزٹ ویزا کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جائے گا. اس میں جو بنیادی طور پر جو ہم غلطیاں کرتے ہیں، یعنی ہمارا ویزا ریجیکٹ کیوں ہوتا ہے، اس میں جو بنیادی طور پر ہم غلطیاں کرتے ہیں وہ 5 مین غلطیاں ہیں. پہلی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو کچھ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا درمیانے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنا فارم خود ہی فل کر لیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جی D-160 فارم ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں خود فل کر لوں گا. لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، دنیا کا ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا. اللہ نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے محتاج ہے، اور یہی اس کی روزی کا سبب ہے. تو آپ ایک تو وہ لوگ جو خود فارم فل کرتے ہیں، وہ خود جب فارم فل کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ٹیکنیکلی ایک چھوٹی سی جو مسٹیک ہے اس کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ کیس جو ہے وہ نارملی ریجیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک تو میری یہ ریکویسٹ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ اپنا فارم خود فل نہ کریں، چاہے آپ 50,000 روپے دیں یا 5 روپے دیں یا 5 لاکھ دیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ نے اپنا فارم فل نہیں کرنا. یہ بنیادی غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں کہ جی میں خود ہی فارم فل کر لوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فارم تو میں فل کر لیتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے. پہلی جو بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ آپ نے فارم فل نہیں کرنا، فارم کسی سے فل کروانا ہے. دوسری ویزا ریجیکٹ ہونے کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں، ہوتا یہ ہے کہ جو ویزے کی جو انٹرویو ہوتا ہے وہ یقیناً سب کو پتہ ہے کہ صبح 7 بجے کے قریب جو ہے ہم نے یو ایس ایمبیسی میں یا 6 بجے کے قریب ہم نے پہنچنا ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے آگے ہم نے موو کرنا ہوتا ہے. تو نارملی لوگ کیا کرتے ہیں کہ رات کو ہی، جو مثال کے طور پر پنڈی میں ہیں تو نہیں، جو لوگ جیلم میں ہیں، گجرات میں ہیں، لاہور میں ہیں، یا 400 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، رات کو نکلتے ہیں اور صبح وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور صبح وہاں پہنچنے کے بعد جا کے تو انٹرویو کے لیے جو ہے وہ اپیئر ہو جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ساری رات جاگتے ہیں، ساری رات جاگنے کے بعد جب ہم وہاں پر پہنچتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اس میں ہم بالکل جو ہے وہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ موف ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ ہم ساری رات جو ہے ٹریولنگ میں گزارتے ہیں. صبح وہیں جا کے منہ دھوتے ہیں، کہیں بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں اور ایمبیسی میں اپیئر ہو جاتے ہیں. تو ہماری جو پریزنس ہے وہ اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے، مینٹلی ہیلتھ بھی جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو چکی ہوتی ہے. تو اس میں یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب اگلے بندے کے پاس جاتے ہیں تو وہ دور سے ہی ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کی حالت کیا ہے. تو بندہ جو ہے وہ چونکہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے، تو مینٹلی ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے بھی وہ انٹرویو میں فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ رات کو 12 بجے گھر سے چلا یا 2 بجے گھر سے چلا کہ جی میں رات کو جو ہے وہ میں وہاں کیا رکوں گا، میں ہوٹل کے پیسے بچاتا ہوں، آرام سے صبح وہاں پہنچ جاؤں گا. تو ایک یہ بھی بنیادی جو ہے وہ وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ صبح وہاں پہنچتے ہیں اور مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو ان کے سوالوں کے صحیح طرح جواب نہیں دے پاتے. تو ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہے تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس طرح جائیں کہ آپ وہاں اس طرح مینج کریں کہ آپ وہاں جب پہنچیں تو بالکل فریش ہو، نہا دھو کے جائیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ کوٹ پینٹ ٹائی سارا کچھ لگا کے جاتے ہیں. اس سے ایمبیسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ چاہے سادے کپڑوں میں جائیں، نارمل سی ٹی شرٹ اور جینز اگر پہنی ہو تو وہ بھی ایک پریزنٹیبل لباس ہے، وہ بھی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بنیادی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں انٹرویو کے لیے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انٹرویو کی تیاری ہی نہیں کرتے. ہم جو ہمارا کنسلٹنٹ، تو ایک تو ہم نے فائل چونکہ خود تیار کی ہوتی ہے، اور اگر ہم نے فائل خود تیار کی ہوتی ہے تو پھر ہم یوٹیوب سے سارے انٹرویو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم نے کسی کنسلٹنٹ سے لیا ہوتا ہے تو ہم کنسلٹنٹس کے پاس نہیں جاتے، ان کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں. میری ریکویسٹ یہ ہے، میں بار بار کہتا ہوں کنسلٹنٹ کے پاس جائیں، آدھا گھنٹہ 15 منٹ بیٹھیں، اس سے ڈسکشن کریں، اس میں بہت سارے سوالات آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے.
تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ انٹرویو کی تیاری ہی نہیں کرتے. جب انٹرویو کی تیاری نہیں کرتے تو وہ سڈن ایک سوال پوچھ لیتے ہیں تو بندہ ویسے ہی گڑبڑا جاتا ہے. جیسے ہمارے ایک دوست ہیں علی صاحب, ان کا ویزا ریجیکٹ ہوا تو انہوں نے پوچھا آپ کی ہائٹ کیا ہے. اب یہ بڑا کامن سا سوال ہے کہ آپ کی ہائٹ کیا ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ آپ کی ہائٹ کیا ہے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں. وہ سمجھا کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ادھر کھڑے ہو جاؤ اور اپنی ہائٹ چیک کرواؤ, تو وہاں کھڑا ہو گیا. تو بنیادی طور پر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں, اور کنفیوژن کی پہلی وجہ وہی ہے جو ہم رات کو نکلتے ہیں 1:30-2 بجے اور صبح وہاں پہنچتے ہیں, ہاتھ منہ وہیں دھویا اور گئے تو آدھا منہ دھویا آدھا نہیں دھویا, تو اس وجہ سے ہم کنفیوز بھی ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہ ہے کہ کنفیوز نہیں ہونا کسی بھی سلسلے میں, اور وہ اسی صورت میں ہے جب آپ فریش جائیں گے. اس کے علاوہ جو تیسری مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا فارم بھی نہیں پڑھتے. ہمارا جو فارم ہے, جو D160 فارم ہے, یہ کوئی چھوٹا فارم نہیں ہوتا, یہ 50+ پیجز کا فارم ہوتا ہے. میری ریکویسٹ یہ ہے جس بھی کنسلٹنٹ سے کام کروا رہے ہیں اس سے کہیں کہ سر ہمیں فارم دیں, اور ایک ایک چیز جو ہے اس کو پڑھیں. اس میں آپ نے اپنے بارے میں انفارمیشن کیا دی ہوئی ہے اس کو پڑھیں. فارم پڑھے بغیر آپ لوگوں نے کبھی بھی US ایمبیسی میں نہیں جانا. جیسے میں دوبارہ اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک صاحب کو انہوں نے پوچھا جی آپ کا بزنس کیا ہے, تو وہ بزنس انہوں نے وہاں پراپرٹی کا لکھوایا ہوا تھا اور بتا وہ کچھ اور رہے تھے. تو آپ لوگوں نے جو یہ چیزیں ہیں اس کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ جو فارم ہے وہ پڑھے بغیر, اگر 1 لوگ ہیں 2 لوگ ہیں 4 لوگ ہیں, فارم آپ لوگوں نے ضرور پڑھنا ہے, اور سب نے پڑھنا ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ سوال ایک سے ہوگا دوسرے سے نہیں ہوگا, کسی سے بھی سوال ہوگا. اچھا, اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ ایک اور کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی انفارمیشن غلط دے دیتے ہیں. جو ڈیکلریشن جس کو ہم بولتے ہیں, انفارمیشن بھی غلط دے دیتے ہیں. انفارمیشن غلط ایسے ہی دے دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر میری انکم جو ہے وہ مہینے کی 2 لاکھ روپے ہے, تو وہاں پہ میں نے کہا یار تم ڈال دو, یار ایجنٹ کو کہا جی ڈال دیں 4 لاکھ ڈال دیں 5 لاکھ, کچھ نہیں ہوتا, میں اکاؤنٹ مینٹین کر لوں گا, یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا. تو یہ بھی ایک مین وجہ ہے ہمارا جو ویزا ہے وہ ریجیکٹ ہونے کی, کہ ہم مس ڈیکلریشن کرتے ہیں, غلط انفارمیشن دیتے ہیں. آپ میری بات یاد رکھیں, آپ چاہے مہینے کا 50,000 روپیہ کما رہے ہیں, لیکن اگر آپ امریکہ کے ویزے کے لیے انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں تو میری ریکویسٹ یہ ہے 50,000 لکھیں, 2 لاکھ نہ لکھیں, کوئی فرق نہیں پڑنا. 2 منٹ کی انٹریکشن ہے, 2-4 سوالات ہیں انہوں نے آپ سے پوچھنے ہیں, اور آپ کو ان سوالوں کے نارمل جو ہیں وہ جوابات آنے چاہیے. کبھی بھی اپنی انفارمیشن غلط نہیں دیں. اور اگر آپ کسی ایجنٹ سے فائل تیار کروا رہے ہیں جو کہ ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ایجنٹ مافیا جو ہے ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ اپنے پاس سے ساری چیزیں ڈالی اور بس اگلے کو دھکیلا اور اس سے پیسے پکڑے, آپ نے کبھی بھی اپنی انفارمیشن پڑھے بغیر ایمبیسی میں اپیئر نہیں ہونا کہ یہ جی مجھے, آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کی انفارمیشن وہاں کیا دی ہوئی ہے, اس کے بغیر آپ نے کبھی بھی نہیں جانا. اچھا, اس میں ایک اور بہت اہم چیز ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو انفارمیشن آپ نے پاس کی ہوئی ہے اس میں کچھ جو کامن سوال ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر جی میرا بزنس ہے, تو میرا بزنس کون سا ہے, مجھے اپنے بزنس کا نام پتہ ہونا چاہیے, مجھے اپنے بزنس کا ایڈریس پتہ ہونا چاہیے, میرے پاس کتنے لوگ کام کرتے ہیں مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے, میرے کتنے لوگ کام کرتے ہیں, میرے بینک اکاؤنٹس کتنے ہیں یہ مجھے پتہ ہونا چاہیے, 1 بینک اکاؤنٹ ہے یا 4 بینک اکاؤنٹس ہیں. یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت کامن سی چیزیں ہیں, عام سی چیزیں ہیں, جن کے اوپر ہم نظر انداز جو ہے وہ ہمیشہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں, اور بس کہتے ہیں کہ جی نہا دو کہ وہاں پہنچو, صبح وہاں پہنچو, جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ جی 6 بجے وہاں پہنچ جانا اور بس جا کے ایمبیسی میں انٹرویو دے دینا. یہ چیزیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اور یہی 4 سے 5 جو اصول ہیں بنیادی, یہی جو ہے وہ آپ کے ریجیکشن کا باعث بنتے ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے, اگر آپ کا US ویزا کا انٹرویو ہے قریب میں یا دور میں, تو آپ لوگوں نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ جو میں نے 4 سے 5 چیزیں آپ کو بتائی ہیں ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ نہ ہو, کیونکہ ویزا ریجیکشن کی یہی 5 مین وجہ ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں شارٹ سی ویڈیو بناؤں, لیکن وہ باتوں میں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا, تو میری آج کوشش تھی کہ میں بڑی شارٹ سی جو ہے وہ باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں. تو میری ریکویسٹ یہ کہ ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں, ٹھیک ہے. ایک تو آپ جو ہے وہ اپنا فریش مائنڈ کے ساتھ جائیں, دوسرا یہ ہے کہ اپنے پیسے بچانے کے لیے فارم کسی اور سے نہ بنوائیں, تیسرا یہ کہ فارم فلنگ جو ہے آپ نے کروائی ہوئی ہے تو اس کو خود پڑھیں, تیسرا جو آپ کی اپنی چوتھی انفارمیشن جو ہے اپنے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے, آپ کا بزنس اور آل جو بھی ریلیٹڈ ہیں آپ کی فیملی کے بارے میں. اور اگر آپ کا کوئی USA میں کوئی دوست ہے, کوئی بہن بھائی ہے جس سے آپ کی ڈیلی بیسس پہ بات ہو رہی ہے, تو آپ نے بالکل نہیں چھپانا.
بالکل یو ایس ایمبیسی سے اپنی کوئی چیز نہیں چھپانی، ساری آپ نے باتیں بتانی ہیں۔ اگر آپ نے ان 4 چیزوں یا 5 چیزوں پہ عمل کر لیا تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ویزا جو سکسیس ریٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کا بڑھ جائے گا اور آپ لوگوں کو بھی اس بات سے فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں، جزاک اللہ۔